السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے تاریخی واقعے کا ذکر کریں گے جو اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی اہم اور دلخراش باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کربلا کی۔ کربلا صرف ایک جگہ کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، قربانی، حق اور باطل کی جنگ اور عظیم شہادت کی ایک لازوال داستان ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کربلا ہے کہاں۔ کربلا عراق میں واقع ایک شہر ہے جو بغداد سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ آج یہ شہر مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں ہر سال لاکھوں زائرین امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں پیش آیا، جب اسلامی خلافت پر یزید بن معاویہ قابض تھا۔ یزید اپنے فاسقانہ اعمال اور غیر اسلامی طرز حکمرانی کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں مقبول نہیں تھا۔ دوسری طرف نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اسے اسلامی اصولوں کے خلاف سمجھتے تھے۔ امام حسین کا مقصد صرف اقتدار کی جنگ نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی بقا، عدل و انصاف کے قیام اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتے تھے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھ کر بلایا کہ وہ کوفہ آئیں اور خلافت کی باغ ڈور سنبھالیں۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی صورتحال جاننے کے لیے بھیجا۔ ابتدائی طور پر کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کا بھرپور استقبال کیا اور ہزاروں کی تعداد میں امام حسین کی بیعت کی۔ لیکن جب یزید کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ زیاد کو کوفہ روانہ کیا، جس نے کوفہ والوں کو ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر اپنی طرف کر لیا۔ اس طرح کوفہ والوں نے امام حسین کے ساتھ غداری کی اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی غداری کی خبر ملی۔ عبید اللہ زیاد کی فوج نے انہیں کربلا کے مقام پر گھیر لیا۔ یہ محرم کی دوسری تاریخ تھی۔ 3 محرم سے امام حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا کہ انہیں بیعت پر مجبور کیا جا سکے، لیکن امام حسین نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ 10 محرم یوم عاشور اسلامی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے 72 جانثاروں نے ہزاروں یزیدی فوج کے سامنے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے بیٹے، بھائی، بھتیجے اور ان کے باوفا ساتھی شہید ہوتے گئے۔ ان میں کم سن علی اصغر بھی شامل تھے، جنہیں پیاس کی حالت میں تیر مار کر شہید کیا گیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام خود بھی نماز کے دوران شہید کر دیے گئے۔ شہادت کے بعد یزیدی لشکر نے امام حسین کے خیموں کو لوٹا اور آگ لگا دی۔ امام حسین کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے بیمار بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیگر خواتین اور بچوں کے ساتھ قیدی بنا کر کوفہ اور پھر دمشق یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس اسیری کے دوران حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے واقعہ کربلا کے پیغام کو عام کیا اور یزید کے ظلم و بربریت کو بے نقاب کیا۔ کربلا صرف ایک ماضی کا واقعہ نہیں، بلکہ یہ ہر دور کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، حق کا ساتھ دینے کا، اور کسی بھی قیمت پر اپنے اصولوں پر قائم رہنے کا۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینی پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ عظیم قربانی رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ امید ہے کہ آپ کو کربلا کے بارے میں یہ مختصر معلومات پسند آئی ہوں گی۔
اگر آپ اس موضوع پر مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔